أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهمين. دنیاوی اعتبار سے انسان کو جو نعمتیں ملتی ہیں ان میں دو نعمت بہت بڑی سمجھی جاتی ہے، جس کے لیے انسان بسا اوقات جائز ناجائز کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک نعمت مال کی نعمت ہے، پیسے کی، روپے پیسے کی، اور دوسری نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ مال کو حاصل کرنے کے لیے بندہ فکر مند رہتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے اور شرعی حدود کو پار کر کے حرام اور ناجائز طریقے سے مال کو حاصل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اولاد کا معاملہ ہے، کبھی اولاد کو پڑھانے میں، اس کو بڑا آدمی بنانے میں آدمی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے وہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے اور دنیا کے چین و سکون کا ذریعہ بنے، وہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ یہ بات فتنی کی ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں لوگوں، میں نے دو نعمت تم کو دی ہے، لیکن یہ بڑی آزمائش کی چیز ہے، یہ بڑی آزمائش کی چیز ہے۔ اکثر لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم فیل ہوگے یا پاس ہوگے۔ دو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہے اور وہ آزمائش ہے۔ فرمایا انما اموالکم، یقیناً تمہارا مال، و اولادکم، تمہاری اولاد، فتنہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مال تو ہمارے لیے ضروری ہے، بغیر پیسہ کے اور بغیر مال کے اس دنیا میں انسان نہ دنیا کا کوئی کام کر سکتا ہے اور نہ دین کا کوئی کام کر سکتا ہے۔ مال نہیں ہے تو کھائے گا کیا؟ اب کھائے گا نہیں تو طاقت کہاں سے آئے گی؟ اور جب طاقت نہیں رہے گی تو نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ اسکول جا سکتا ہے، نہ تلاوت کر سکتا ہے، نہ کالج جا سکتا ہے، نہ ذکر کر سکتا ہے، نہ کھیت میں جا سکتا ہے، نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے، نہ صدقہ خیرات کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پیسے اور یہ مال ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اولاد بھی ضروری ہے۔ اولاد تو بہت بڑی نعمت ہے، جن کو اللہ نے اولاد سے محروم رکھا ہے، کوئی ان سے پوچھے کہ اس کو دنیا میں اچھا لگ رہا ہے؟ اگر ان کے بس میں ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ساری دنیا لٹ جائے، میرا گھر کوئی لے لے، میری دکان لے لے، میری زمین لے لے، مجھے چاہے بیماری لاحق ہو جائے، لیکن اللہ ایک بیٹا دے دے، اللہ ایک بیٹی دے دے، اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو۔ اور اگر صرف بیٹی ہے تو بیٹا کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار، اگر صرف بیٹا ہی بیٹا ہے، ایک بیٹی نہیں ہے تو اس کے لیے سب لٹانے کے لیے تیار۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے لیے اولاد بہت ضروری ہے، انسان کے لیے مال بہت ضروری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب انسان کے لیے اولاد بھی ضروری ہے اور مال بھی ضروری ہے، تو پھر اللہ نے اولاد اور مال دینے کے بعد اس کو فتنہ کیوں کہا؟
یہ چیز سوچنے کی ہے، جب یہ ہمارے لیے ضروری ہے تو پھر یہ فتنہ کیوں ہوا؟ دیکھیے فتنہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر اپوزٹ پوزیشن ہوتا ہے، یعنی ایک مثبت پہلو ہوتا ہے، ایک منفی پہلو ہوتا ہے، ایک اچھا پہلو ہوتا ہے، ایک خراب پہلو ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت میں خراب پہلو کو چھوڑ کر اچھے پہلو کو اختیار کر لینا، اس میں انسان پاس ہو جاتا ہے۔ اچھے پہلو کو چھوڑ کر خراب پہلو کو اختیار کر لینا، اس میں انسان فیل ہو جاتا ہے۔ تو یہی تو ایک آزمائش ہے، یہی تو امتحان ہے، یہی تو فتنہ ہے۔ فتنہ بمعنی آزمائش، آزمائش کے لیے اپوزیشن شکل ہونی چاہیے، تب انسان کی آزمائش ہوگی۔ اب صورتحال یہی ہے کہ مال کے معاملے میں بھی ہماری آزمائش ہوتی ہے، اور اولاد کے معاملے میں بھی ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ اولاد کے معاملے میں عموماً ہم غافل ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو مرنے کے بعد بہترین گھر، بہترین کمرہ، بہترین دکان، بہترین گاڑی، بہترین نوکری اور بہترین ڈگری دلوا دیں۔ یہ ان کا ہم پر فرض تھا، ہم نے ادا کر لیا، اور ہم اولاد کے تعلق سے جو اللہ نے حکم دیا تھا اس میں پاس ہو گئے۔ چاہے اس اولاد کے دل میں کلمہ نہ ہو، اس کے ذہن و دماغ میں شریعت کا مسئلہ نہ ہو، چاہے وہ نماز نہ پڑھتا ہو، قرآن کا پڑھنا نہ جانتا ہو، دین نہ جانتا ہو، کلمہ نہ جانتا ہو، حدیث کو نہ جانتا ہو، رسول کو نہ جانتا ہو، فرشتے کو نہ جانتا ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں، یہ سب کچھ ہم کر دیتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ پاس ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم فیل ہو گئے۔ اولاد کے تعلق سے پاس ہونے کے لیے، اولاد کی آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے، اولاد کے جو ماں باپ پر حقوق ہیں وہ 3 حق ہے۔ وہ کتنے حق ہیں بھائی؟ 3 حق ہے۔ فرمایا من ولد له ولد فلیحسن اسمہ ولیؤدبہ واذا بلغ فلیزوجہ۔ شعب الایمان کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے گھر کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا ہو تو ان اولاد کا ان کے ماں باپ پر 3 حق ہے۔ نمبر 1، پیدا ہونے کے بعد 7ویں دن عقیقہ کرا کر اس کا اچھا سا نام رکھ دے۔ یہ اچھا نام رکھنا، اسلامی نام رکھا ہے، پتہ نہ بدھو میاں، منگلو، پتہ نہ کیا کیا لوگ نام رکھتے ہیں۔ اب تو اللہ کا فضل و احسان ہے کہ لوگ پوچھ کے رکھنے لگے، پہلے بہت زیادہ گڑبڑ تھا، مولوی صاحب سے آپ پوچھ لیتے ہیں۔ تو یہ اچھا نام رکھنا یہ ماں باپ پر فرض ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نام کا ذات پر اثر پڑتا ہے۔ ایک بندے کا نام اگر کسی نے اسد لگ لیا، الف سین اور دال، اسد، اسد کا معنی عربی میں ہے شیر، اس کا دماغ شیر جیسا ہوگا، وہ دوسرے کو صرف نقصان ہی پہنچانے والا ہوگا۔ اب اس بات کو سمجھیں، لِكُلِّ شَيْءٍ نَصِيبٌ مِّنْ اسْمِهِ، ہر چیز کا اس کے نام سے حصہ ہوتا ہے، جیسا نام ہوتا ہے ویسا اس کی زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں فرمایا گیا اپنی اولاد کا نام بہتر رکھو، اور کچھ نام کی نشاندہی فرما دی کہ ناموں میں سب سے بہتر نام عبداللہ ہے، سب سے بہتر نام عبد الرحمن ہے، یعنی وہ نام جس میں عاجزی ہے، بندگی ہے اور اللہ کی بڑائی ہے۔ تو عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ۔ تو اب پوری زندگی چاہے کتنا بڑا آدمی ہو جائے گا یہ، لیکن اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے گا، چاہے وہ شروع میں کیسا خراب ہو، ایک وقت آئے گا کہ وہ جھکے گا اور اللہ کے دربار میں جھک کر اپنی زندگی کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ عبد الرحمن، عبد الرحیم وغیرہ ذالک، اچھا اور پیارا سا نام رکھنا یہ ماں باپ پر فرض ہے، اس لیے کہ نام کا اثر ماں باپ اولاد پر پڑتا ہے، اس کی ذات پر پڑتا ہے۔ یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق ہے وَلْيُؤَدِّبُ، اپنے اولاد کو دین سکھا دو، بنیادی تعلیم سکھا دو۔ بہت بڑے عالم بنانا، مفتی بنانا، قاضی بنانا یہ فرض تو نہیں ہے، لیکن مسلمان بنانا فرض ہے، دیندار بنانا فرض ہے، جو مکتب میں بھیج کر قرآن بڑھیا پڑھنے والا ہو جائے، کچھ ضروری مسائل کا علم ہو جائے، کلمہ سارے یاد ہو جائے، نماز اس کو یاد ہو جائے، زکوٰۃ ان کے مسئلے یاد ہو جائیں، حج جو ہے کرنا چاہے تو حج کے مسئلے یاد ہو جائیں، موٹی موٹی باتیں ان کو یاد ہو جائے کہ اگر کوئی فتنہ آئے اور اس کو اس کے دین سے بیزار کرنا چاہے اور اس کو دین سے ہٹانا چاہے، مرتد کرنا چاہے، تو اپنے اس علم کی روشنی کی بنیاد پر وہ اس فتنے کا شکار نہ ہو سکے اور مرتد نہ ہو سکے، وہ دین پر قائم رہے۔ تو ایسا اتنی ضروری تعلیم دینا اپنے اولاد کو فرض ہے۔
نمبر 3 وَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجْهُ، جب اولاد کی عمر شادی کو پہنچ جائے تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کے لیے اگر بیٹا ہے تو دیندار خاندان کی شریف بہو سے اس کا نکاح کرا دے، اگر بیٹی ہے تو اچھے خاندان کے کامیاب لڑکا سے، دیندار لڑکا اور کامیاب لڑکا ہو جو اس کو کما کے کھلا سکتا ہو، اچھی صلاحیت رکھتا ہو، اس کی پرورش کر سکتا ہو اور شریف خاندان ہو، ایسے لڑکا سے اس کا نکاح کرا دے، بس بات ہو گئی ختم۔ یہ 3 ذمہ داری تھی۔ اس کے علاوہ جو کچھ ماں باپ کرتے ہیں یہ اپنے اولاد پر احسان کرتے ہیں، زمین دینا، کاروبار کر کے دینا، بڑی ڈگریاں دلانا اور اس کے لیے مکان بنانا، اس کے لیے گاڑی خرید کر دینا، یہ ماں باپ پر فرض نہیں ہے، یہ ماں باپ کا اولاد پر احسان ہے، تاکہ کل کو میرا یہ بیٹا دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اور کر کے دینا بھی چاہیے، یہ ماں باپ کو کر کے دینا چاہیے تاکہ کل کو اس کی اولاد جو دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، لیکن اس سے پہلے مسلمان بھی بنانا چاہیے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اولاد کے بارے میں تو یہ حقوق ہے، اگر اس کو بندہ کر لیتا تو کامیاب ہے، اگر نہیں کرتا ہے جیسا کہ ہوتا نہیں ہے۔ حالات یہ ہے، سروے یہ بتلا رہا ہے، تاریخ یہ بتلا رہی ہے، مشاہدہ یہ بتلا رہا ہے کہ اکثر ماں باپ اولاد کے حقوق کے تعلق سے اس آزمائش اور اس فتنے میں فیل ہو رہے ہیں۔ ان کی اولاد کو بنیادی تعلیم حاصل نہیں ہے، ان کی اولاد قرآن پڑھنا نہیں جانتی ہے، ان کی اولاد نماز کو شرائط نہیں جانتی ہے، ان کی اولاد جو ہے اللہ اس کے رسول کی دین کی باتیں نہیں جانتی ہے، تو یہ فیل ہو گیا، تو آخرت میں زبردست اس کا حساب دینا پڑے گا اور پٹائی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے مال ہے، مال بھی اللہ کی طرف سے بڑی آزمائش کی چیز ہے، بڑی آزمائش کی چیز ہے، جبکہ یہ دونوں چیز تقدیر کی ہے۔ اولاد کس کو ملے گی اور کون سی اولاد ملے گی، بیٹا ملے گا یا بیٹی ملے گی، اس میں شوہر اور بیوی کا کوئی دخل نہیں، بلکہ کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ سراسر جس وقت یہ ماں کے جو ہے تقدیر لکھی جا رہی تھی، اسی وقت جو ہے اس کے لیے لکھ دیا تھا کہ اس کے گھر میں 2 اولاد ہو، دونوں بیٹا ہوگا۔ اب بندہ 1000 کوشش کر لے، 2 کے علاوہ تیسرا ہو نہیں سکتا، بیٹا کے علاوہ بیٹی ہو نہیں سکتی، یہ تو طے ہے۔ ایک بات سمجھ آئی؟ اسی طریقے سے مال کے بارے میں یہ تقدیر ہے، مال میں بندے کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا اور تقدیر سے زیادہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 40 دن پورا ہو جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور وہاں آ کے پوچھتے ہیں اللہ اس بچے کی عمر کتنی ہوگی بتا دو، تو ابھی یہ بچہ خود ماں کے پیٹ میں ہے، اللہ فرماتے ہیں لکھ دو بھائی اس کی عمر 72 سال ہے۔ چنانچہ اس کے نام اعمال میں جو ہے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بچے کی عمر دنیا میں جو جائے گا 72 سال عمر رہے گی، 71 بھی نہیں ہو سکتا اور 73 بھی نہیں ہو سکتا، 72 سال میں فلاں وقت اور فلاں ٹائم میں اور فلاں جگہ میں یہ بندہ مرے گا، یہ طے ہو چکا ہے۔ دوسرا سوال فرشتہ کرتا ہے یا اللہ یہ بتا دو اس بندے کی روزی کتنی ہوگی، یہ دنیا میں کتنا کھائے گا اور کیا کھائے گا۔ آپ کو اور ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے دنیا میں ہم چاول کھائیں گے یا گوشت کھائیں گے یا دال کھائیں گے یا سبزی کھائیں گے یا آٹا کھائیں گے یا جو بھی چیز کھائیں گے، یہ ساری ڈیٹیل، یہ ساری تفصیل اس وقت لکھ دی جاتی ہے اور یہ طے کر دیا جائے گا یہ بندہ اتنا کوئنٹل چاول کھائے گا، اتنا گوشت کھائے گا، اتنا آلو کھائے گا، اتنا پیاز کھائے گا، اتنا اس کو روزی ملے گی۔ مثال کے طور پر وہاں پر تقدیر میں مثلا لکھ دیا گیا کہ پوری زندگی میں یہ بندہ 3 کروڑ روپے کمائے گا، کتنا؟ تو 3 کروڑ لکھ دیا گیا، اب 3 کروڑ سے 1/54 کم نہیں ہو سکتا، جب تک مکمل 3 کروڑ نہ مل جائے اس وقت تک اس کو موت نہیں آ سکتی، اور موت کا وقت بھی متعین ہے، اس کا مطلب مرنے سے پہلے اس کو 3 کروڑ ملے گا۔ ہمیں اس کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ مال مقدرات میں سے، تقدیر میں سے جتنا لکھا ہے اتنا مل کر رہے گا، لیکن ہماری کمزوری، بلکہ یوں کہیے ہماری بے وقوفی، ہماری نالائقی اور ہماری غلط سوچ یہ کہ 3 کروڑ لکھا ہے، اب ہماری عمر 40 سال ہوئی، ابھی 75 سال میں ہمیں مرنا ہے، 40 سال کی ہوئی تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ 3 کروڑ ہمیں 40 سال میں مل جائے۔ اب سوچیں گڑبڑی ہوتی کہاں ہے؟ ایکسیڈنٹ بندے کا جب ہوتا ہے جب وہ جو ہے اپنے جو اسپیڈ ہوتی ہے نا، ایک معمولی اسپیڈ ہونی چاہیے، وہ معمولی اسپیڈ سے زیادہ اسپیڈ میں گاڑی چلاتا ہے،
وہ سامنے آنے والی گاڑی کا خیال نہیں کرتا، وہ بھیڑ کا خیال نہیں کرتا، اس کو 40 پہ چلانا چاہیے، وہ وقت ایسا ہے کہ اس کو 40 پہ چلانا چاہیے تو اس وقت 75 پہ چلاتا ہے۔ اب جائیے ایکسیڈنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا، گڑبڑی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی۔ 40 سال عمر ہوئی ہے، 75 سال تک ان کو 3 کروڑ ملنا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ 40 سال میں 3 کروڑ مل جائے، تو اب حلال طریقے سے تو 75 سال میں 3 کروڑ ملے گا۔ اب جلدی حاصل کرنے کے لیے روایت میں فرمایا گیا کہ جلدی حاصل کرنے میں 40 سال میں تو 1.5 کروڑ ملا، باقی کو حاصل کرنے کے لیے اب یہ حرام راستہ اختیار کرنا ہے۔ حلال طریقے سے تو مل نہیں سکتا، اس لیے کہ حلال طریقے سے ملنے کا ایک وقت متعین کر دیا، اس سے پہلے تو ملے گا نہیں۔ اب یہ کیا کرتا ہے؟ جلدی سے حاصل کرنے کے لیے حرام طریقہ اختیار کرتا ہے، اور حرام طریقے سے حاصل کر کے مرتے وقت تک وہی 3 کروڑ ملتا ہے، مرتے وقت تک وہی 3 کروڑ ملتا ہے، لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آخرت میں جا کے پٹ جاتا ہے اور دنیا سے چین و سکون نکل جاتا ہے، عبادت کی توفیق چھن جاتی ہے، کری عبادت حرام خوری کی وجہ سے اس کی ساری عبادتیں کیا ہوتی ہیں؟ ناکام اور بیکار ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے اور اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پیسہ، یہ دولت، واللہ کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر میں، مسلم شریف کی آپ کو روایت پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ تقدیر ہے، تقدیر۔ 1 پیسہ زائد بھی نہیں مل سکتا، اور جتنا لکھا ہے اس میں سے 1/54 کم بھی نہیں مل سکتا، یہ طے ہے۔ اب ہماری خوش نصیبی ہوگی کہ ہم اس کو حلال طریقے سے حاصل کریں۔ اچھا، حاصل کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تمہارے مال کے اندر حق ہے۔ اللہ نے کسی کروڑ پتی بنایا، کسی کو لکھ پتی بنایا، کسی کو اتنا دیا اتنا دیا۔ ایک ساتھی کے ملاقات کر رہے تھے، کوئی کہے مولوی صاحب یہ 5 کروڑ 6 کروڑ 7 کروڑ ہمارے یہاں کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، وہ تو ادھر سے آتا اور ادھر چلا جاتا ہے، وہ 6 کروڑ ان کا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور کسی غریب کو اگر 1 لاکھ ہو جائے تو وہ تو ہارٹ اٹیک شروع ہو جاتا ہے، 1 لاکھ ان کو اکٹھا اگر مل جائے تو وہ تو پریشان ہو جاتا ہے کہ میں 1 لاکھ کرنا تو کیا کرنا۔ اللہ نے درجات رکھے ہیں، کسی کو کتنا، کسی کو کتنا، کسی کو کتنا، کسی کو کتنا دیا ہے، اور دینے کے بعد ایک بات کہہ دی ہے، دیکھو یہ مال آزمائش ہے، میں نے دیا ہے، اور تمہارے مال میں ہم نے حق متعین کیا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، زکوٰۃ متعین کی ہے، لہذا تمہارے مال میں غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، مدرسوں کا حق ہے، مسجدوں کا حق ہے۔ تم اپنے مال کو ان حقوق میں ادا کرو گے، میں اللہ ذمہ داری لیتا ہوں، تمہارے مال کو بڑھاؤں گا، تمہارے مال کی حفاظت بھی کروں گا۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے 2 فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، وہ مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ میرے گاؤں کے بغل میں بانسر ایک گاؤں ہے، میں نے سنا ہے وہاں پہ حاجی صاحب تھے، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے تھے، بہت بڑے گودام میں بہت کچھ مال رکھا ہوا تھا، جنس پہ چور آیا، 2-3 چور آیا اور اس کو ڈکیتی کر کے لے جانا چاہ رہا۔ واللہ کہہ رہا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، جیسے ہی تالا کھول کے اس مال پر ہاتھ رکھا، دونوں کی آنکھ اندھی ہو گئی۔ اب جائے تو کدھر جائے؟ اپنا بدن کام کر رہا ہے، اپنا آنکھ کام کر رہی ہے۔ اس طریقے سے وہ چیختا اور چلاتا رہا، بالآخر حاجی صاحب اٹھے اور انہوں نے دیکھا یہ صورتحال ہے، ان کو رحم آیا اور ان کو تو یقین ہو گیا کہ یہ کرتب اس لیے ہے کہ میں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اس میں کوئی مائی کا لال ایک دانہ کم نہیں کر سکتا ہے، کبھی یہ لٹ نہیں سکتا، یہ تو اللہ کی حفاظت میں ہے۔ چنانچہ اس کو معاف کیا اور ان کے لیے دعائیں کی، اور پھر جو اس کی نگاہ واپس آئی اور پھر وہ گیا۔ ہمارا آپ ہوتے تو پٹائی بھی بہت کرتے، لیکن حاجی صاحب نے اس کو چھوڑ دیا۔ حقیقت ہے میرے بھائی، حقیقت یہ کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ مال محفوظ ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، آپ کے پرس میں 1 لاکھ روپے آپ کہیں جا رہے تھے اور وہ گر گیا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر آپ نے حقوق اللہ کے ادا کر دیے اپنے مال میں سے، آپ کا وہ پرس واپس مل جائے گا۔ اور اگر حقوق ادا نہ کیے تو پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس مال کو ضائع کر دیتے ہیں، اگر ظاہر اور ضائع نہ کرتے ہیں تو کم سے کم اس مال کی برکت ختم کر دیتے ہیں، برکت ختم کر دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کا یہ ہے کہ اللہ مال کو بڑھاتے ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، ما نقص صدقۃ من مال، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے سے، صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے، مال بڑھتا ہے۔ جیسے فرمایا، جیسے معاف کر دینے سے عزت گھٹتی نہیں ہے بلکہ عزت بلند ہوتی ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر کسی کی غلطی دوسرے کی ہے، غلطی ہماری نہیں ہے، وہ بیچارہ ہم سے معافی مانگ رہا ہے، ہم معاف نہیں کرتے، ہماری بھی انسلٹی ہو جائے گی، ناک کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے معاف نہیں کریں۔ بھائیو، حدیث میں فرمایا گیا معاف کر دینے سے اللہ عزت بڑھا دیتے ہیں۔
جیسے صدقہ کرنے سے اللہ مال بڑھا دیتے ہیں، ویسے معاف کرنے سے اللہ عزت بڑھا دیتے ہیں۔ ایک عجیب جو ہے فضیلت ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کی، وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب ويدفع عن میتۃ السوء، جو میں نے خطبے میں پڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے کہ نہیں؟ جیسے بچہ شرارت کرے، بچہ غلطی کرے تو باپ ناراض ہوتا ہے، تو اب وہ بچہ اپنے باپ کو منانے کے لیے بہت ساری سفارش کرتا ہے، کبھی ماں سے کہتا ہے کہ باپ کو سفارش کر دے، کبھی باپ کے پیر پہ گر جاتا ہے، کبھی باپ کو منانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ باپ ناراض ہے۔ ناراض باپ کو راضی کرنے کے لیے بچہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اگر یہ واقعتاً سچا بچہ ہے تو باپ کو ناراض رہتے ہوئے وہ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا بندہ گناہ کر کر کے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے بھائی؟ اللہ کو ناراض، اور اللہ اتنی زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں جیسے کہ بھڑکتی ہوئی آگ، وہ اللہ کی ناراضگی کی آگ بھڑک رہی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کی اس ناراضگی کی آگ کو بجھانے کے لیے دنیا کا کوئی پانی، دنیا کا کوئی کیمیکل اور دنیا کی کوئی ایسی طاقت اور ایسا کوئی کیمیکل نہیں نکلا ہے جو اللہ کے غصے کو، اللہ کی ناراضگی کو ٹھنڈا کر سکے۔ ہاں، حدیث میں فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عبادت ایسی رکھی ہے، ایک عبادت ایسی رکھی ہے، ایک عبادت ایسی رکھی ہے کہ بندہ جب وہ کام کرتا ہے اللہ کا غصہ ایسے ٹھنڈا ہو جاتا ہے جیسے دہتی ہوئی آگ میں بہت زیادہ پانی لا کر ڈال دیا جائے تو وہ آگ بجھ جاتی ہے اور وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ وہ ترمذی شریف کی روایت سنانے جو لگا ہوں اس کا ترجمہ سناتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ ان الصدقۃ لتدفئ غضب الرب، کہ صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مدرسے میں دینا، مسجد میں دینا، غریبوں کو دینا، یتیموں کو دینا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، یہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے۔ اطفا یطفی اطفا یہ عربی ورڈ ہے، اس کے معنی آتے ہیں پانی ڈال کر آگ کو بجھا دینا۔ تو یہ صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو اس طرح بجھا دیتا ہے جیسے کہ پانی سے آگ کو بجھا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی، جس کے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، بتائیے کیا وہ دنیا میں کسی فتنے کا شکار ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کسی آزمائش کا شکار ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کا محبوب ہو جائے گا، اللہ کا مقرب ہو جائے گا، اس کا مال اور خود اس کی فیملی اللہ کی حفاظت میں آ جائے گی۔ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ فرمایا وَتَدْفَعُ عَنْ مِيتَةِ السُّوءِ، ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں یا اللہ برے خاتمہ سے حفاظت فرما، مرتے وقت کلمہ عطا فرما، مرتے وقت کلمہ عطا فرما، نہیں کرتے۔ اور حقیقت میں یہ پوری زندگی نیک اعمال کرتے رہے، متقی اور پرہیزگار بن کے رہے، خدا نہ خواستہ اگر مرنے سے پہلے ہماری زندگی سے کلمہ نکل گیا، کچھ اور پڑھ لیا تو پھر تو برباد ہو گیا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان مرتے وقت اس کی زندگی سے کلمہ نکلے۔ بخاری شریف کی روایت ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کا آخری لفظ اور آخری ورڈ یہ بول کے وہ جو گیا وہ آخری ورڈ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی نے بشارت سنائی دخل الجنہ، وہ یوں یہاں مرا اور ڈائریکٹ کہاں پہنچا؟ جنت میں مرا۔ تو اچھی موت کے لیے اور بری موت سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ فرمایا کہ یہ صدقہ تدفع عن میتۃ السوء، صدقہ کرنے سے انسان بری موت سے مر جاتا ہے اور مرتے وقت اس کو کلمہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ اتنے عظیم فائدے ہیں، وقت ہو چکا۔